تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے جنگجو گزرے ہیں جن کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن میں سے سلطان محمود غزنوی فاتح سومنات کا نام تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظوں سے لکھا جاتا ہے۔ اس ہی بات کو نظر میں رکھ کر ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی سیریز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سیریز میں سلطان محمود غزنوی کی زندگی پر بہت سی معلومات دی جانے والی ہیں۔ دنیا کے مورخ اور تاریخ کے طالب علم اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان محمود غزنوی دنیا کے بڑے فاتحین میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کو متنازع بنانے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے کم علم مورخ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ایک ایسا فاتح تھا جس کے پیش نظر لوٹ مار اور مال و زر اور دولت کے حصول کے علاوہ کوئی بڑا مقصد نہیں تھا۔ اس نے کبھی بڑی سلطنت رکھنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ انہی میں سے کچھ اور کم علم مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلطان محمود غزنوی فاتح تو یقیناً تھا، لیکن وہ اتنا بڑا حکمران نہیں تھا۔ بہرحال ہم اس سیریز کے ذریعے سلطان محمود غزنوی کی شخصیات اور اس کی زندگی کے واقعات کو پیش کرتے ہوئے صحیح معلومات دینے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اور پھر آج کے دور میں سلطان محمود غزنوی کا کیا مان و مرتبہ بنتا ہے۔ کسی بھی شخص کے صحیح تجزیے کے لیے اس کے خاندان، اس کے ماحول، اس کے دور اور اس دور کے عوامل کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے ساتھ کبھی پورا انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کے اس خاص دور کے پس منظر، عوامل اور سلطان محمود غزنوی کے خاندان اور اس کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد گرامی امیر سبکتگین کے بارے میں طرح طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک طرف تو اس کی رہنمائی کا ذکر بڑے اچھے اور شاندار الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک ہرنی کے بچے کو دیکھ کر اس نے ہرنی کے شکار سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، وہ رفیق القلب انسان تھا۔ دوسری طرف یہ کہ وہ خود ساختہ انسان تھا جس نے اپنی محنت اور لگن سے تاریخ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اور بہت بڑی عمارت بھی سنبھالی۔ وہ دور جس میں محمود نے جنم لیا، اس دور میں عباسی سلطنت زوال سے دوچار ہو چکی تھی، اور جب مرکزی حکومت کمزور ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ سلطنت میں ابتری کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی سر نکالنے لگتی ہیں۔ اس دور میں وسط ایشیا میں ہر طرف طوائف الملوکی کا دورہ تھا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو چکی تھی، ان میں سامانی حکومت قدر جان رکھتی تھی۔ الپتگین نے کسی زمانے میں اسی حکومت میں بطور غلام اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ترقی کرتے کرتے یہ الپتگین فوج کا بڑا جنرل بنا اور پھر اسے خراسان کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسی الپتگین کا ایک غلام سبکتگین تھا۔ 350 ہجری میں منصور بن عبد المالک جب بخارا کے تخت پر بیٹھا تو الپتگین نے 350 ہجری میں غزنی کی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس دور حکومت میں سبکتگین نے اقتدار اور ترقی کے مراحل طے کیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ الپتگین نے جہاں سبکتگین کی بہادری اور فراست سے متاثر ہو کر اسے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، وہاں اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی، اور یہی سلطان محمود غزنوی کی والدہ تھی۔ الپتگین کا دور حکومت 351 ہجری سے 365 ہجری تک 15 برسوں پر محیط ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ابو اسحاق تخت پر بیٹھا۔ ابو اسحاق نے صرف 2 برس حکومت کی اور 367 ہجری میں فوت ہو گیا۔ وہ لاولد فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی کوئی قریبی عزیز۔ اگر کوئی رشتہ دار تھا تو وہ سبکتگین تھا، اور سبکتگین کی بہادری کی وجہ سے اس سے بہتر حکمران غزنی کو مل نہیں سکتا تھا۔ امرائے دربار کے مشورے سے سبکتگین کو غزنی کا حکمران بنا دیا گیا۔ سبکتگین کے امیر غزنی سے پہلے محمود پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش 9 محرم الحرام 357 ہجری بتائی جاتی ہے۔ قدیم حکمرانوں اور ان کے حوالے سے ان کی اولاد کے بارے میں طرح طرح کی روایات بھری ہوئی ہیں۔ ایسی ہی ایک روایت محمود غزنوی کی پیدائش سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات محمود غزنوی پیدا ہوا، اس رات سبکتگین نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک پودا اگ رہا ہے، جو اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر اس کی شاخیں اتنی پھیلی کہ لاتعداد لوگ اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اسی رات کے آخری پہر میں محمود پیدا ہوا۔
امیر سبکتگین نے خواب کو مبارک سمجھا اور اس نے اپنے نومولود بیٹے کے اقبال مندی سے تعبیر کیا۔ جب امیر سبکتگین غزنی کا امیر بنا تو اس وقت محمود غزنوی کی عمر 9-10 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس دور کا جغرافیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت پنجاب کے راجہ جے پال اور غزنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ جے پال کے فوجی اکثر سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اس نے امیر سبکتگین کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے افغان سردار شیخ لودھی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محمود غزنوی ذہین انسان تھا۔ نوعمر ہونے کے باوجود اس وقت کے حالات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور چونکہ وہ جانتا تھا کہ کل اسے ہی حکومت سنبھالنی ہے، اس لیے وہ ملک کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ امیر سبکتگین خود راجہ جے پال سے لڑائی تو کیا، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھا۔ جے پال مسلسل اس کے خلاف ایسے اقدامات کر رہا تھا جس کی وجہ سے سبکتگین کو جوابی کارروائی کے لیے تیاریاں کرنی پڑی۔ یہ سب کچھ محمود غزنوی کے سامنے ہو رہا تھا اور اس کا ان امور سے دلچسپی لینا لازمی تھا۔ جب جے پال نے سبکتگین کے خلاف لڑائی کے لیے حرکت کی تو سبکتگین نے بھی اپنے جانبازوں کو لیا اور ہندوستان کی سرحدیں عبور کی۔ ملتان کے قریب پہلا معرکہ ہوا جس میں محمود نے اپنے والد سبکتگین کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ گھوڑے پر سوار وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ خود اس منظر کا شاہد بھی تھا اور اس جنگ میں حصہ بھی لے رہا تھا۔ اور جب دونوں فوجوں کی تلواریں ٹکرائی تو محمود نے بھی اپنی تلوار نیام سے نکالی، اور اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ تلوار زنی میں ہی بسر ہوا۔ یہ جنگ 3 دنوں تک لڑی گئی۔ جنگ کا فیصلہ سبکتگین کے حق میں ہوا، جس کی فوج یقیناً راجہ جے پال اور اس کے حامیوں کی فوج سے تعداد میں کم تو تھی، لیکن بہت زیادہ بہادر تھی۔ اس کے بعد جے پال نے صلح کی درخواست کی، اور پھر محمود غزنوی نے پہلی بار دیکھا کہ مفتوح کس طرح فاتح کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی خدمت میں قیمتی تحائف اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ محمود غزنوی کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تلواروں کی جھنکار، ہنہناتی ہوئے گھوڑے، چیخ و پکار، مرنے والوں کی سسکیاں، مارنے والوں کے فاتحانہ نعرے، پھر فتح کا جشن، مفتوحین کی بے بسی اور نتیجے میں مال و دولت کے بیش بہا نذرانے۔ امیر سبکتگین نے صلح کی درخواست قبول کر لی، 10 لاکھ درہم کی خطیر رقم اور 40 ہاتھی جنگ کا تاوان قرار پائے۔ جے پال نے اپنے معزز امرا کو بطور ضمانت مسلمانوں کے سپرد کیا کہ تاوان جنگ کی ادائیگی کے وقت انہیں رہا کر دیا جائے۔ امیر سبکتگین نے تاوان جنگ کی وصولی کے لیے اپنے کچھ نمائندے جے پال کی دربار میں بھجوا دیے، اور پھر محمود غزنوی نے یہ منظر بھی پہلی بار دیکھا کہ فاتح فوج کس طرح فتح کے نشے میں مست اور لدی پھندی وطن واپس جاتی ہے۔ راجہ جے پال بھی عجیب و غریب انسان تھا۔ دھوکہ کرنا، اپنے وعدے سے پھر جانا، اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا، ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، سازشیں کرنا، مسلمانوں سے دشمنی میں ہر اخلاقی حد پار کر لینا۔ جے پال ایسا ہی مثالی ہندو تھا۔ امیر سبکتگین کے جاتے ہی اس کی نیت بدل گئی، اور پھر